اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون قل ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. ایک فقہی مسئلے سے شروع کرتے ہیں مجلس کو. عام طور پر ہمارے پاس اگر ہمارے مال کے اندر کسی کا مال مکسڈ ہے، مثلا میرے پاس 1,00,000 شیلنگ ہے، 100,000 شیلنگز میرے پاس مال موجود ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں سے 50,000 شیلنگز زید کے ہیں، یعنی مجھے شخص بھی پتہ ہے اور اماؤنٹ بھی پتہ ہے، تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آپ یہ 50,000 شیلنگز لیجئے اور جا کے زید کو دے دیجئے، اس کا حق ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کا مال خالی 50,000 ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جو قرضہ دیتے نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جو ہم لون لیتے ہیں وہ دیتے نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا حق نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مال معلوم ہے کتنا ہے، مالک معلوم نہیں ہے. یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے پیسے کے اندر مثلا 1,00,000 شیلنگ کے اندر 20,000 شیلنگ میرا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں معلوم اس کا مالک کون ہے. اس کی بہت ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. مثلا آپ کے شاپ ہے، آپ ٹیلر ہیں، اور آپ کی ٹیلر دکان کے اوپر جو ہے لوگ آتے ہیں کپڑا دے کر جاتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے آپ سی دیجئے گا، سٹچ کر دیجئے گا. بہت سارے لوگ آپ کو کپڑا دے کر گئے اور آپ کو 2 3 4 سال 10 سال گزر گئے، وہ کپڑا لینے والا جو ہے کپڑا جو دے کر گیا تھا وہ لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی نہیں معلوم مالک کون ہے. ایسی صورت کے اندر آپ کو اس مال کو صدقہ دینا ہوگا. کس کی بہاف پہ؟ جو مالک ہے اس کی بہاف پر آپ کو صدقہ دینا ہوگا. یا یہ ایک مثال دے دی. ایک اور مثال دی جا سکتی ہے، بھائی بچپن میں بہت فوجو کرتا تھا، میں نے بہت ساری فٹ بال کھیلی، میں نے بہت ساری ککس ماری، کسی کا شیشہ توڑا، کسی کے جو ہے ٹائر سے میں نے ہوا نکالی، کتنے نقصان پہنچائے. مجھے معلوم ہے میں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. کم سے کم میں نے 50,000 شیلنگ کا تو نقصان ہی میں نے پہنچائی ہے. اب کس کو پہنچائی ہے خدا جانے، مجھے تو پتہ نہیں کس کی جو ہے میں نے نقصان ہی پہنچائی ہے. اگر یہ کام کیا تھا تو اگین آپ کو اماؤنٹ معلوم ہے، مالک معلوم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رد مظالم. جو آپ نے ظلم کیا تھا، مظالم العباد کہتے ہیں، جو ظلم کیا تھا بندگان کے اوپر، اس کے بہاف پر آپ کو صدقہ دینا ہوگا. اور آیت اللہ سیستانی کے ہی آفس کے اندر انہی کو وہیں جمع کرانا ہوگا رد مظالم، کیونکہ ان کی ہی اجازت سے آپ رد مظالم دے سکتے ہیں. آخری اس کے اندر ایک اور بتا سکتا ہوں، بھائی کوئی بھی پیسہ کسی کا پیسہ میری گردن پر نہیں ہے، still I want to give. اگر آپ پھر بھی دینا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدقہ. یعنی میں 50,000 شیلنگ دینا چاہتا ہوں لیکن کسی کی مال میری گردن پر نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. صدقے کے ایک آدھ رولز بتا سکتا ہوں میں آپ کو. کیا صدقہ غیر سید
ہماری خوجہ کمیونٹی غیر سید ہے. کیا غیر سید سید کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے 3 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. اگر وہ صدقہ زکوٰۃ یا فطرے والا صدقہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اگر یہ صدقہ زکوٰۃ اور فطرے کا ہے تو وہ پھر آپ نہیں دے سکتے ہیں. غیر سید سید کو نہیں دے سکتا ہے. ایک اور ہے کہ جو آپ نہیں دے سکتے ہیں، مثلاً وہ کیا ہے کہ اگر وہ صدقہ بہت چھوٹا ہے، معمولی ہے، ڈس ریسپیکٹفل ہے، کہ ایک سید کو اتنا چھوٹا موٹا آپ صدقہ دے رہے ہیں، یا دفع بلا کے لیے، آپ کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے آپ صدقہ نکال رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اشکال ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، سید کو آپ ایسا صدقہ نہیں دیں گے. لیکن تیسری قسم جو ہے، آپ جو ہے مستحب صدقہ دے رہے ہیں مثلاً، لیکن ایک اچھی کوانٹٹی دے رہے ہیں اور عزت کے ساتھ ریسپیکٹفل مینر کے اندر آپ دے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ سید کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں اگر آپ غیر سید ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں آپ کے روزے جو واجب روزے ان کا جو فدیہ ہے، فدیہ 750 گرامس آپ دیتے ہیں نا، یہ بھی اگر آپ دینا چاہیں تو سید فقیر اگر کوئی ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہماری جو کل کی ڈسکشن تھی، ہم اسی ڈسکشن کو شروع کریں گے کہ ہم نے آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا سورہ انبیاء کی کہ خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار اور مشرکین رسول خدا کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو کل یہ ڈسکشن کی تھی کہ یہ بہت عجیب و غریب، یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے جس کو سافٹ وار کا ہم نے نام دیا تھا. آپ کربلا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کے اندر بھی کیا ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کرنے کے لیے ایک جنگ تو تھی کہ باقاعدہ ویپنز کے ساتھ آئے اور جنگ کی ہے، لیکن ایک جنگ ہے سائیکولوجیکل وار ہے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا کرنا ہے تو کیا کہا جائے؟ نعوذ باللہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باغی ہیں، دین سے خارج ہو گئے ہیں. یہ ایک جگہ میں ویپن استعمال کیا. آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگینسٹ دیکھ لیجیے، صفین کے اندر ایک جنگ پوری کی پوری جنگ ہو رہی ہے، لیکن عمرو بن عاص ہے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیتا ہے اور جنگ کا نقشہ پورا پلٹ جاتا ہے. یہ سائیکولوجیکل وارز ہوتی ہیں. یہ ہم نے کل شروع کی تھی ڈسکشن کہ رسول خدا کے اوپر ایک تہمت لگائی جا رہی ہے، کل 6 تہمتیں خداوند متعال نے یہاں ڈسکس کی. ہم نے 2 کل بات کی تھی کہ یہ شخص رسول خدا یہ ہماری طرح بشر ہے، اور دوسرا کہا تھا کہ یہ قرآن جو لے کر آیا ہے یہ قرآن کچھ نہیں ہے، یہ سحر ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے تہمت لگائی. اب یہ دشمن شناسی ہم نے کہا تھا کہ ایک مین ٹاپک ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. قرآن نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے، یعنی اس ٹاپک کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر اس ممبر سے خالی 10 مجلسیں سے پڑھی جائیں تو پڑھی جا سکتی ہیں کہ دشمن کو آپ پہچانیں. کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پہلا جو وار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. یہ کفار پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے روک سکیں. اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انسان اگر سطحی سوچ ہوگی، وہ اس کی نائیو ہوگا، وہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا اور یہ گیمنگ انڈسٹری جو ہے اور یہ ہالی ووڈ کی جو موویز ہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، یہ شخص بہت سطحی سوچ ہے. آج تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اس کے آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. گیمنگ انڈسٹری کے بارے میں آپ کے سامنے کل ڈسکشن کی ہم نے کہ خود مائکروسافٹ اور آپ دیکھ لیجئے فیس بک، یہ پورے کے پورے ورچوئل انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں، گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے جو ہے کیا نام ہے موبائل کے اندر اپنا فارم بنا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں. یہ دشمن بھی عجیب ہے، مجھے ورچوئل فارم لگوا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جنت میں درخت لگا، وہ یہاں پر بیٹھ کے موبائل کے اندر درخت لگا رہا ہے اور یہ اپنا باغ بنا کے خوش ہو رہا ہے. اصل میں ان کی اسٹریٹجی ہے تم کو سب کو ہم ورچوئل دنیا میں لگائیں گے، ہم حقیقی دنیا میں ہم رول کریں گے، تم وہاں بزی ہو جاؤ. ایک آپ کے سامنے ایک نیو یارک بیسڈ دراصل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے گلیڈ، گیمنگ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی رپورٹ پبلش ہوئی. اس رپورٹ کے اندر یہ باقاعدہ وہ یہ جو ہیں گلیڈ یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں ایل جی بی ٹی کیو کے. ایل جی بی ٹی کیو کا ایڈوکیٹ اگر کوئی ہوگا تو آپ مجھے بتائیے گیمنگ انڈسٹری کے اندر تو کیا کرے گا وہ؟
وہ جو کوئی کریکٹر جو پیش کرے گا تو کیا پیش کرے گا وہ کریکٹر آپ کے سامنے کھیلنے والے پیش کرے گا؟ تو آپ کے سامنے جو کریکٹر پیش کرے گا وہ گے پیش کرے گا یا ٹرانسجینڈر پیش کرے گا، اس طریقے سے پیش کریں گے. ڈزنی ورلڈ کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. آپ کے بچوں کے سامنے جو کارٹون پیش کریں گے یہ کون سے پیش کریں گے؟ آپ جا کے ذرا گوگل جا کے کیجئے گا، جونی جونی یس پاپا جو ہے اس کو جا کے چیک کیجئے گا. ہم جب بچوں میں جونی جونی یس پاپا تو ایک پاپا سامنے آتا تھا. آپ جا کے جونی جونی یس پاپا چیک کیجئے گا، 2 پاپا سامنے آتے ہیں. یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے ڈالا جا رہا ہے کہ 2 باپ کی جو ہے تمہارے سامنے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بچہ جو بچپن سے لے گا تو آگے جا کے اس کا کیا حال ہوگا؟ آگے جا کے وہ کہے گا مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دماغ کو جو فیڈ کر رہے ہیں. اب یہ جو گلیڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پبلش کی اپنی رپورٹ، اس کے اندر کہتے ہیں دا گیمنگ انڈسٹری از دی بگیسٹ انڈسٹری، اور کہتے ہیں کہ یہ مائنڈز اور ہارٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین انڈسٹری ہے. دشمن جان رہا ہے آپ کے جوان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن میں جو ہوں نائیو ہوں. یہ کریکٹرز پیش کرتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا، آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا. یہ بچہ جب گیم کھیلتا ہے وہ اس کا پورا انوائرمنٹ ہے جو اس کے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے. کارٹونز کے اندر ایک بچہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھ سے آ کے کہا ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. تو میں نے ان کے ابا سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو مولانا یہ اسپائڈر مین بنا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں یہ بچہ جو حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، ان کو اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ کیونکہ جو مجلس جو یہاں سے پڑھی جا رہی ہے یہ آڈیو ہے، اور جو ویژول جو وہاں دیکھ رہا ہے 1000 گنا اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. کل ہم نے جو امام بارگاہ بنائے تھے اپنا دین بچانے کے لیے، ہمیں آئندہ یہ سوشل میڈیا پر امام بارگاہ لے کر جانے ہیں اپنے جوانوں کے دین کو بچانے کے لیے. میرا جوان یہاں پر نہیں ہے، میرا جوان سوشل میڈیا کے اوپر ہے. مجھے یہ فکر تبدیل کرنی ہوگی. معذرت کے ساتھ جو ڈونیشن دینے والے ہیں ان کی نگاہ کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے بلڈنگز کھڑی کی جائیں، بڑی سی بڑی بلڈنگز کھڑی کی جائیں، لوگوں کو دکھایا جائے ہم نے اتنا ڈونیشن دیا. اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں تھا. اہل بیت نے سب سے پہلے لوگوں پر کام کیا ہے، ہیومن ریسورس پر کام کیا ہے، لوگوں کے انٹلیکچوئل یہ دماغ تیار کیے ہیں. آپ دیکھ لیجئے امام باقر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے. ایک صلوات بھیجو محمد والے. کہ جب موقع ملا ہے اور اگر واقعتاً کربلا کا اگر انہیں کو ریونج لینا چاہیے تھا تو تلواریں اٹھاتے کچھ کرتے یا بلڈنگز کھڑی کر دیتے. نہیں کیا. سب سے پہلے کیا کیا؟ مدرسہ بلڈ کیا. مشکل لوگوں کی فکری ہے. اگر لوگ ہوں گے تو یہ بلڈنگز کام آئیں گی. آپ کا اگر جوان ہی نہیں ہے تو یہ بلڈنگز بنا کر کیا کریں گے آپ؟ یہ بہت ضروری ہے. ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس جگہ کے اوپر. میں نے آپ کے سامنے حل پیش کیا تھا کہ اس کا حل کیا ہے. اگر دشمن سبیل خدا سے روکنے کے لیے، خدا کے راستے سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کے راستے پر لانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. گرچہ یہ ڈیفیکلٹ راستہ ہے لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. اب آ جائیے ہالی ووڈائزیشن کے اوپر آ جائیے. یہ جو ہالی ووڈائزیشن ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا یہ ایک پوری کی پوری سیولائزیشن کی جو ہے وار ہے. ایک کتاب ہے آپ کے سامنے میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، آپ جا کے پڑھیے گا. دا وار آف سیولائزیشن. دا وار آف سیولائزیشن جو ہے یہ لکھنے والا کہتا ہے کہ دنیا کے اندر 8 بڑی سیولائزیشنز ہیں. کہتے ہیں 6 سیولائزیشنز ہار چکی ہیں. 6 سیولائزیشنز ہار چکی ہیں. آپ کے پاس جاپنیز، چائنیز، ہندو سیولائزیشنز تھی، یہ سب کی سب مر چکی ہیں. کس کے سامنے؟ ویسٹرن سیولائزیشن کے سامنے مر چکی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر کیا حال ہے. وہ انگلش بولنے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں. ان سے واقعتاً ان کی اپنی زبان اگر پوچھوائی جائے تو انہیں اپنی زبان، ان کو اپنے گنتی جو ہے ہندی زبان میں نہیں آتی ہے. یہ سیولائزیشنز ہار رہی ہیں. اسی بک کے اندر پھر وہ جا کے لکھتا ہے کہ ان سیولائزیشن کے اندر 2 بڑی سیولائزیشن ہیں جن کی آپس کے اندر وار ہوگی فیوچر کے اندر. وہ ایک ہے ویسٹرن سیولائزیشن اور دوسری ہے اسلامک سیولائزیشن. بولے جنگ ان کی ہے، یہ 2 آپس میں لڑیں گے. اور وہ پریڈکٹ کرتا ہے آگے جا کے، کہتا ہے کہ آگے جا کے جو جنگ جو جیتے گا، لیکن نان مسلم ہے، وہ کہتا ہے جیتے گا جو جنگ وہ اسلامک سیولائزیشن جیتے گی، اسلام جیتے گا اس جنگ کو.
کیوں؟ کیونکہ اسلام کے پاس بیکنگ ہے اس کی سویلائزیشن کی. اس کے پاس خدائی جو ہے خدائی بیکنگ ہے کہ یعنی ہر چیز جو اس سویلائزیشن کا موجود ہے وہ خدا کے اوپر بیس کر رہی ہے اور یہ جیت جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک پوری وار ہو رہی ہے. یہی نہیں, جب ایلن مسک نے جب یہ ٹویٹر کو خریدا تو ٹویٹر کو خریدنے کے بعد اس نے ایک ٹویٹ کی. اس نے کہا کلچرل وار جو ہے, جو سویلائزیشن جو ہے ایک وار ہے. ایک بولے اس سویلائزیشن وار کو کیسے آپ جو ہے یہ وار کو جو ہے آپ کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا 3 چیزیں ہیں, اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں مووی ہے, آرٹ ہے اور میوزک ہے. ان تینوں چیزوں کا جب آپ صحیح استعمال کرتے ہیں اس سویلائزیشن کی وار کو آپ جیتتے ہیں. ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور ڈاکیومنٹری ہے جس کا نام ہے دا سینچری آف دا سیلف. جا کے دیکھیے گا 4 گھنٹے کی ہے. اس کو پارٹس کے اندر بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, سگمنڈ فروئڈ جو سائیکالوجی کے اندر جو کہ نام ہے اس کی تھیوریز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یو ایس کے اندر ایک ماس اوپینین کو تبدیل کرنے کے لیے, جو لوگوں کے ماس اوپینین کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یو ایس سب سے بہتر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے ایک پوری وار تھی کہ بھائی کیپٹلزم ہونا چاہیے یا مارکسزم ہونا چاہیے, یہ تمام وار تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کیپٹلزم کو بتانے کے لیے کیپٹلزم سب سے بہتر ہے, ہم نے ہر جگہ ریپیٹیٹیولی, ہر جگہ, چاہے آپ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ لیجئے, نیوز پیپرز میں دیکھ لیجئے, ٹی وی کے اوپر دیکھ لیجئے, اسی میسج کو دہراتے رہے کیپٹلزم بہتر ہے, کیپٹلزم بہتر ہے, کیپٹلزم بہتر ہے. ایک وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری جو پوری جو کمیونٹی ہے یو ایس کی جو ہے, یہ سارے کے سارے ان کا دماغ تبدیل ہو چکا ہے. یہ سمجھتے ہیں یہی سب سے بہترین چیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین چیز ہے, اسی ماڈل کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اوپر, یعنی کیپٹلزم ہی سب سے بہترین چیز ہے. آپ کے پاس آپ جو موویز جو نظر آتی ہیں سب کچھ یہ اپنی سویلائزیشن کو آپ کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. یہ میں سمجھ رہا ہوں میں انٹرٹین ہو رہا ہوں, انٹرٹین نہیں ہو رہے ہیں آپ جناب عالی. یہی نہیں, اس حد تک دماغ کو تبدیل کیا گیا جب 9/11 کا جب واقعہ پیش آیا اور اسامہ بن لادن کے اوپر, اسامہ بن لادن پر نہیں جاتا اس نے کیا ہے, کس نے بھی کیا, تو کسی سے انٹرویو کیا گیا, بھائی اسامہ بن لادن جو ہے اس نے حملہ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے جناب؟ تو اس نے کہا, کسی ایک انٹرویو والے نے کہا, بولا ہمارے پاس سپرمین ہے, سپرمین اس کا جا کے مقابلہ کرے گا. دیکھیں آپ فکشن کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں, وہ سپرمین کو ریالٹی نہیں تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو جو فارم ولا بنا کے دیا ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے درخت لگا رہے ہیں, فکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ریالٹی سے دور کر رہے ہیں. حقیقت اصل میں کیا ہے؟ خداوند نے مطالعہ کیا, یہ دنیا بھی حقیقت نہیں ہے, اصل حقیقت آخرت تھی. آپ کو ان سب سے دور کیا جا رہا ہے. یہی نہیں, آپ جا کے دیکھیں گا یہ بچے, ان پہ اتنا اثر ہوتا ہے. 1970 کے اندر جب سپرمین آیا ہے وہاں سے لے کر آج تک آپ ذرا جا کر دیکھیے کتنے بچوں نے 4th فلور سے 7th فلور سے 11th فلور سے جمپس لگائیں, جمپ کی, اور جمپ کر کے انہوں نے کہا سمجھے کہ وہ سپرمین ہے, اور کتنے بچے مر گئے. یعنی اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ سپرمین از اے ریالٹی. ایک مولانا کہ ہمارے ان سے جب ڈسکشن ہوئی اور وہ بچوں پر کام کر رہے ہیں اور بہت وہ کام کر رہے ہیں, خدا جو ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. وہ ہم نے انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ آپ نے بچوں کو کیوں چوز کیا, یہ بڑوں کو کیوں چھوڑ دیا, آپ نے جوانوں پہ کام کرنا شروع کیا, ریزن کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پیرنٹ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے گھر میں لے کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں شاید سمجھا کہ بیوی اور ہسبینڈ کا کوئی جھگڑا ہوگا, کچھ ہوگا تو اس کو سالو کروانا ہوگا. بولتے میں گھر میں گیا تو گھر میں جانے کے بعد مجھے پتا چلا بھائی جھگڑا ان کا ہے ہی نہیں, مسئلہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں, میری چھوٹی سی بچی ہے, اس کا جو رول ماڈل ہے وہ ایک ہالی ووڈ کی گانا گانے والی, میں ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا, یعنی جناب سکینہ نہیں ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ رول ماڈل نہیں ہے, ایک گانا گانے والی ایک عورت ہے. وہ تو مولانا کچھ کیجیے, میری بچی کو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں گیا اس کے روم میں جا کے دیکھا تو سارے پوسٹرز لگے ہوئے اس عورت کے کہ جو گانا گانے والی ہے. کہتے کہ میں نے جا کے اسے ڈسکشن کی تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم اس لیڈی کا گانا سنتی ہو, نہیں سنتی ہو تم؟ تو کہتے میں نے آج تک گانا اس کا سنا ہی نہیں ہے. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ تم ایک ایسی عورت کی جو گانا گانے والی, تم اس کی فین, اور تم نے آج تک گانا بھی نہیں سنا, تو فین کس بات کی ہو؟ تو کہتی کہ میں فین اس بات کی ہوں کہ یہ لیڈی جو ہے یہ بہت چیریٹی کا کام کرتی ہے. دیکھیں آپ,
یہ خیرات کا اتنا کام کرتی ہے، میں نے اس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے. تو پھر وہ مولانا کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو تم نے رول ماڈل کیوں نہیں بنایا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب سکینہ کو میں رول ماڈل بنا کے کیا کروں گی میں؟ جناب سکینہ کو تو ہم سے مصائب میں سنتے ہیں وہ صرف روتے رہیں اپنی بابا کے اوپر، میں رونے والی کو تو اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتی، زندگی کے اندر کچھ اور بھی تو کرنا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ جواب سنا تو میں نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے. ہم نے اہل بیت کو ویسے پریزنٹ ہی نہیں کیا ہے، ہم نے پریزنٹ ہی نہیں کیا ہے کہ واقعتاً ان بچوں کے لیے رول ماڈل وہ بن سکیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ میں اب اہل بیت علیہ السلام پر جاؤں گا اور کام کروں گا. پھر انہوں نے بکس کے اوپر کام کیا، بہت کام کیا. کہتے ہیں میں نے جا کے کتاب خریدی کہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زندگی پر کام کرے. میں نے جا کر پڑھ کر حیرانگی ہوئی کہ جناب سکینہ جب تک 1 سال زندان میں رہی ہیں، اس زندان میں رہنے والے جو دوسرے بچے تھے وہاں پر ان سب کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا. مجھے آپ کو معلوم ہے واقعتاً یعنی یہ میری اور آپ کی غلطی ہے کہ یہ بچوں تک میں صحیح دین نہیں پہنچا رہا. اور دشمن کیا کرے گا؟ دشمن غلط چیز کو پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ آل آؤٹ وار ہے کہ جو مجھے اور آپ کو لڑنی ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی. تیسری چیز جو دشمن کرتا ہے، یہ گھڑی اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ وقت جو ہے کہ نا واقعتاً بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے. تیسری چیز جو دشمن کا کام ہے وہ جو کرے گا، کیونکہ یہ ڈسکشنز ایسی تھیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ڈسکشنز کو کیا جائے، اس کو بہانہ بنایا جائے. ولگیرٹی کو، فحاشی کو یہ عام کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ انما یأمروا بالسوء والفحشاء. ان کا کام کیا ہے؟ یہ بدی کی طرف تم کو دعوت دیں گے اور فحشاء امورلٹی، فحشاء کی جانب تم کو دعوت دیں گے. اور الٹا کام کریں گے. آپ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. قرآن کہتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے تمہیں روکتے. یہ دشمن کا کام ہے اور یہ سلولی اینڈ گریجولی کام ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے ایک دن کے اندر یہ کام ہو جائے گا. رسول خدا کے زمانے میں مدینہ جہاں پر قرآن کی آواز آتی تھی، ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے الاغانی، اس کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ یہی جو مدینہ تو رسول تھا، 50 سے 60 سال کے بعد حال یہ ہوا کہ اس مدینہ کے اندر گانا گانے والیاں آتی تھیں اور میوزک کانسرٹس ہوا کرتے تھے. مسجد نبوی کے باہر میوزک کانسرٹس ہو رہے ہیں. یہ کیا ایک دن کے اندر تبدیل ہوتا ہے؟ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. اس کو ہم کہتے ہیں سلو پوائزن ہے. جو میرے سامنے تقریباً 40+ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. ہمارے سامنے جب میں اپنی کنٹری کی بات کرتا ہوں کہ جب نیوز کاسٹر، وہ بیچاری ایک عورت جو دوپٹہ لگا کر آتی تھی اور آ کر نیوز پڑھتی تھی، ہم اس زمانے میں اس عورت کو سمجھتے تھے کتنی بے حیا عورت ہے، مردوں کے سامنے آ رہی ہے. اگر آج آپ کو وہی نیوز آپ کو سنائی جائے، آپ کہیں گے کتنی پاک و پاکیزہ عورت ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ کر آئی ہے. غیرت کو آہستہ آہستہ مارا جاتا ہے، ولگیرٹی کی جانب آہستہ آہستہ لے کر جایا جاتا ہے. کچھ آپ کے سامنے جب ایڈورٹیزمنٹ ہمارے سامنے آتے تھے جو فیملی پلاننگ کے ہوتے تھے، جیسے آتے تھے ہم اٹھتے تھے اور اٹھ کے جو چینل چینج کرتے تھے. بھائی شرم آ رہی ہے، ماں اور باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملی پلاننگ کی یہ اس طریقے کے ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہیں. آج پوری فیملی جو ہے غیرت مر چکی ہے. سنیما میں جاتے ہیں اور عجیب و غریب موویز دیکھتے ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب سینس ہیں، کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے غیرت کو مارا گیا ہے. ایک چیز جو عورت کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے عزیزوں، عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک پروڈکٹ ہے. ایک صاحب تو کہتے ہیں مجھے ریسیپشنسٹ چاہیے ہے اپنے آفس کے لیے. تو کہا ریسیپشنسٹ چاہیے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں مجھے ریسیپشنسٹ چاہیے ہے، سلم اینڈ اسمارٹ ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. تو سامنے والے جواب دیا بھائی تمہیں ریسیپشنسٹ چاہیے یا ماڈل چاہیے ہے؟ وہ کہتے ہیں سمجھو ماڈل ہی چاہیے ہے. یعنی تم کو کام اس سے چاہیے، اس کی عقل چاہیے ہے یا تمہیں اس کا جسم چاہیے ہے؟ ہماری عورتوں کا جی دیکھیں باقاعدہ پورا پروپیگنڈا. آہستہ آہستہ میں آپ کے آخر میں اس کے اندر بات کروں گا. عورتوں کے حجاب کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، کسی طریقے سے ہماری عورتوں کے حجاب کو اتروایا جائے. پوری کی پوری موومنٹ چل رہی ہے، میرا جسم میری مرضی. یہ پوری موومنٹس ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں. میں اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے
یہ اگر کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈالا جا رہا ہے کہ جو عورت جو ہے چادر پہن کر آئے گی اور وہ اگر ایرانی اور عراقی چادر ہے تو وہ جو ہے پرانے خیال والی ہے، اور جو ذرا ٹائٹ کر کے اگر چادر پہن کے آئے یا چادر اتری ہوئی ہو، جو میک اپ کر کے آئے، لپسٹک لگا کے آئے، یہ ماڈرن ہے. خدا کی نگاہ کے اندر آپ جاہل ہیں، وہ ماڈرن ہے. آپ دلیل چاہیں گے؟ دلیل قرآن کی میں قرآن سے لا کر دیتا ہوں. خداوند متعال کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، کہ تم وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح جیسے وہ عورتیں بنا اور سنگار میک اپ کر کے باہر آتی تھی ویسے تم نہ آؤ. اس کا مطلب خدا کیا کہہ رہے، جو تم میک اپ کر کے باہر آتے ہو تم جاہلیت کے زمانے میں ہو، تم جاہل ہو، ماڈرن نہیں ہو. تم ماڈرن نہیں ہو. جاہلیت کے زمانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اسلام سے پہلے والے زمانے میں ہو، ابھی تک تم صحیح سے اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئی ہو. یہ خدا کا کانسیپٹ ہے. یہ میک اپ آپ کو جو ہے آپ کے شوہر کے سامنے کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے ولگیرٹی کس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے کہ باقاعدہ جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے وہ میک اپ کروا کے نامحرم کے سامنے لایا جاتا ہے. اس کو آپ کو نامحرم کے سامنے نہیں کرنا ہے، آپ کے شوہر کے سامنے کرنا ہے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک خاص عطر تھا. ایک خاص عطر تھا. جناب ام سلمہ نے جب اس کو سونگھا تو کہا بی بی ایسی خوشبو تو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی ہے. اور یہ عطر وہ تھا کہ جو خاص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگایا کرتی تھیں. یعنی اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ہوگا جو بیٹی ہوگی، نہ باہر والوں کے لیے. ایک لیڈی تھی یو کے سے، انہوں نے اعتراض کیا کہ تم جو اسلام جو ہو تم عورتوں کے اوپر حجاب جو ہے، محسامینہ کا کیس بھی چل رہا ہے کہ ایک پوری جو ہے آل آؤٹ وار ہے کہ عورت کے اوپر سے حجاب کو ہٹایا جائے، کہ آپ امپوز کر رہے ہیں عورت کے اوپر حجاب کو امپوز کر رہے ہیں. وہ عورت کہتے ہیں دیکھو ہمارے یو کے اندر بہت آسان ہے، تم کو حجاب کرنا ہے کرو، تم کو نہیں کرنا ہے نہیں کرو، آزادی ہے. تو سامنے والے نے جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. بولا آپ یہ مجھے بتائیے آپ کے جو اسکول کالج اور یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر کوئی ڈریس کوڈ ہے یا نہیں ہے؟ بولا ہے. بولا کوئی منیمم جو پہننے کا کوئی ڈریس کوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں بغیر کپڑوں کے آ جاؤں میں؟ بولا نہیں، ڈریس کوڈ تو ہے، یعنی اتنا تو پہننا ہوگا. اس کا مطلب آپ کے یہاں پر اصل یہ ہے کہ چھپانا ہے، دکھانا نہیں ہے. عزیزو سمجھے اس بات کو، آپ کے پاس اصل یہ ہے کہ چھپانا ہے، دکھانا نہیں ہے. یعنی آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اختلاف صرف اس پہ ہے کتنا چھپانا ہے. یعنی اسلام کہتا ہے اتنا چھپانا ہے، آپ کہتے ہیں اتنا چھپانا ہے. آپ بھی امپوز کریں کسی چیز کو، آپ بھی مانیں. ایسا نہیں ہے آپ نے آزاد رکھا ہوا ہے، آپ نے ایسا نہیں رکھا کہ نہیں آپ دکھاتے پھر رہے. نہیں، اصل جو ہمارا جو آپس میں جو کانفلکٹ ہے یا ڈس اگریمنٹ ہے کتنا چھپانے کے اوپر ہے، یہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ولگیرٹی کی جانب میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، جوانوں کے لیے. یہ جوان جس مشکل میں پڑے ہیں، یہ پیرنٹس آپ سمجھیں اس بات کو. جب ہمارے کوشچن اور آنسر سیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یہ بچہ پھنسا ہوا ہے. آپ نے اس کے حوالے جو چیز کی ہے مجھے نہیں معلوم کیا دشمن اس کے سامنے دیا ہے. اس وقت جو ولگر ویب سائٹس ہیں، تقریباً 12 ملین ویب سائٹس ہیں، 12 ملین ویب سائٹس موجود ہیں. اور گوگل کہتا ہے کہ 4 میں سے 1 بندہ جو سرچ کرتا ہے گوگل کے اوپر وہ ولگر کنٹینٹ کو سرچ کر رہا ہوتا ہے. اور یہی نہیں، جس شخص کو یہ عادت لگ جاتی ہے اس کے ولگر کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جو 100% میں سے 52% ایوریج جو ایج ہے جو یوز کرنے والوں کی ولگر کنٹینٹ کو 39 سے لے کر 45 ایئرس کی ایج ہے. بھائی یہ تو صاحب اولاد ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک ایڈکشن ہے جو اس کو ہو چکی ہے، جو نہیں چھوڑ سکتا ہے. ایسے بہت سارے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا شادی شدہ ہیں پھر بھی نامحرم کی جانب نگاہ کر رہے ہیں. ان کو چھوڑ دیجئے بھائی، 80 سال کا بوڑھا ہے، تیرے پاس تو ڈیزائرز بھی ہونے نہیں چاہیے، پھر بھی تو نامحرم کی جانب دیکھ رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب وہ اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے. یونیورسٹی آف واٹرلو کے اندر ایک ریسرچ ہوئی، کینیڈا کی یونیورسٹی ہے. ان کے پاس 2 گروپس بنائے گئے. 2 گروپس بنائے گئے. ان 2 گروپس کے اندر 10 لوگ ایسے بنائے گئے. اس ریسرچ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے کچھ تصاویر دکھائیں گے لیڈیز کی، کچھ لیڈیز کی فوٹوگرافز دکھائی گئی اور کہا کہ تم کیا ان سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے
کافی سارے جو افراد تھے انہوں نے جو ہے دونوں گروپس نے کہا ہاں ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تقریباً 8-10 دن تک وہ جو ڈفرنٹ جو دو گروپس نے جو بانٹا تھا, ایک گروپ کو ولگر کانٹینٹ دکھایا گیا, صبح شام ولگر کانٹینٹ دکھایا گیا. دوسرا جو گروپ جو تھا اس کو جو ہے اچھی ڈاکیومنٹریز دکھائی گئیں. 10 دن کے بعد دوبارہ ایکسپیریمنٹ کیا, وہ تصویریں دکھائی گئیں. بولا آ کے یہ تصویر تو دیکھو ذرا. بولتا اب یہ جو ڈاکیومنٹری والے جو تھے ان کو جب دکھایا گیا کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو, تو انہوں نے وہی دوبارہ سے کسی کو چوز کیا اور کسی کو چوز نہیں کیا, وہ بالکل ویسے ہی رزلٹ رہا. لیکن یہ جو ولگر کانٹینٹ دیکھنے والے تھے, جب ان کو جب یہ تصویر دکھائی گئی, ریسرچ کہتی ہے سب نے ریجیکٹ کر دیا ان عورتوں کو, کہا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے, خوبصورتی کے تصور کو تبدیل کر دیا, کیونکہ جو چیز وہ وہاں دیکھ کر آ رہے ہیں ریالٹی کے اندر ہے ہی نہیں. یہ عورت جو ہے آپ کو بھی سنبھالے, آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے, کچن میں بھی رہے, اتنی محنت کرے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ عورت ویسی ہونی چاہیے. دیٹس ناٹ پاسبل. اب موویز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک عورت جو ہے اتنا میک اپ کر کے آ رہی ہے, بھائی اس کی میک اپ کے بعد 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, تب جا کے وہ 10 منٹ کا جو ہے اس کا ایک شاٹ لیا جاتا ہے. یہ عورت واقعتاً یہ کام کر سکتی ہے؟ یا آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اس ڈرامے کے اندر صبح سویرے جو ہے عورت جو ہے چائے بنا کے آ رہی ہے اور میک اپ اور ساڑی پہن کر آ رہی ہے, اپنے شوہر کو دے رہی ہے. بندے خدا, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی بیوی یہ کام کرے گی؟ تو آپ کا جب تصور خوبصورتی کا تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر عورت آپ کو اپنی بری لگنے لگتی ہے. ون آف دا ریزنس طلاق کا یہ ہے کہ خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں, دشمن یہ کام کر رہا ہے, ولگیرٹی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اسلام نے کتنی ڈفرنٹ جو انڈسٹریز ہیں ان سے دشمنی کی ہوئی ہے. ایک آپ کے سامنے خالی یہ فیکٹس اینڈ فیگرز, اور پھر ایک اور بات کر کے مسائل کی منزل پہ پہنچ گیا. 4 بڑی انڈسٹریز ہیں, اسلام نے ان سے جھگڑا لیا کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں, ناحق ہیں. پہلی انڈسٹری ہے پون انڈسٹری ہے جو ولگیرٹی کی ہے, ایک انڈسٹری ہے. اس کی انڈسٹری کا جو والیوم ہے 2022 کی ساری میں آپ کو فیگرز دے رہا ہوں, $97 بلین کی انڈسٹری ہے. کاسمیٹک انڈسٹری, اسلام ڈائریکٹلی خلاف نہیں ہے, لیکن خلاف اس کے کہ عورت حجاب کے بغیر اگر یہ میک اپ کر کے نامحرم کے پاس جاتی ہے, جو لپسٹک لگا کے جا رہی ہے, یہ حرام ہے. اب یہ پوری کاسمیٹک انڈسٹری کتنی بڑی ہے, $380 بلین کی انڈسٹری ہے. تھرڈ, گیمبلنگ, جوا, والخمر والمیسر, الخمر والمیسر $449 بلین کی ہے. ففتھ, شراب, یہ ہے $1537 بلین. اس کا مطلب all in all $2.46 ٹریلین کی انڈسٹری کے خلاف اسلام کھڑا ہوا ہے. یعنی ان سب کا دشمن اسلام ہے. آپ سوچیے اب وہ کیا کرے گا, وہ چھوڑ دے گا اسلام کو؟ وہ اسلام کی جو روٹس ہیں اس کے اوپر حملہ کرے گا, اور یہ حملہ کر رہے ہیں. آخری چیز عزیزوں, میں نے سن لیا کہ یہ میرے دشمن ہے, کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے, یہ دین سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, یہ ولگیرٹی کو پروموٹ کرتا ہے. کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب راہ حل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے عجیب, خدا نے آسان جملے میں کہا, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. بولا میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا. میں سمجھوں تو صحیح یہ دشمن ہے, میں یہ سمجھ نہیں پا رہا آج تک کہ یہ میرا دشمن ہے. نہج البلاغہ کے اندر امام علی علیہ السلام جو نامہ لکھا ہے, لیٹر جو لکھا ہے مالک اشتر کو, اس کے اندر امام علی علیہ السلام ایک عجیب بات کہتے ہیں. لیٹر نمبر 53 آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. امام کہتے ہیں الحذر کل الحذر, اپریہنشن, پریکاشن لو. اے مالک اشتر, پریکاشن ہونا چاہیے. کس کے خلاف؟ من عدوک, اپنے دشمن کے خلاف پریکاشنز لینا. کس کے بعد؟ بعد صلح, تم سے اگر دوستی کا اگر ہاتھ اس نے اگر ملا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہارا دشمن دوست بن گیا ہے. نہیں, اگر صلح ہو گئی ہے پھر بھی پریکاشن لینا. فإن العدو بما قارب ربما قارب لیتغفل, کبھی کبھار دشمن تمہارے قریب آئے گا تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے اور تمہارا جو ویک پوائنٹ ہے اسی کے اوپر حملہ کرے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ جوانوں کے اوپر رحم کھائیے, کوشش کیجئے, کوئی نہ کوئی جو ہے کہ نام ہے آپ فلٹرز لگائیے. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی سرٹن ایج ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. 18 سال سے پہلے کوئی لائسنس نہیں دیا جاتا ہے. اگر آپ جتنی اچھی بھی چلانا چاہتے ہیں گورنمنٹ آپ کو منع کرے گی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم نے بغیر فلٹر کے, کسی بھی فلٹر کے, میں نے اس کے موبائل اس کے ہاتھ میں جو رکھ دیا ہے, یہ جو ایک کلک کرے گا, یہ ایک کلک سے کہاں جائے گا, دشمن وہاں موجود ہے.
خداوند متعال ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے دشمن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. ایک اور دشمن کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو کربلا کے اندر دشمن موجود ہے، کربلا کے اندر دشمن موجود ہے. اس نے تمام اپنے حربے جو ہے آزما لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز قربان کر دی، بھائیوں کو، بیٹوں کو، سب کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کو قربان کر دیا تاکہ دین صحیح و سالم پہنچ سکے. کچھ مصائب ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کل میں نے آپ کے سامنے حضرت عباس علمدار کے مصائب پڑھے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک و تنہا رہ گئے ہیں، اب کوئی نہیں بچا ہے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہو چکی ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، اور بہنوں اور بیٹیوں سے ودا ہو چکے ہیں، تو آ کے جنگ کی ہے. جنگ کیسی کی ہے کہ میمنہ کو میسرے پہ پلٹا ہے، میسرے کو میمنہ پہ پلٹا ہے، اور یہ یزیدی فوج کو کوفہ کی دیواروں سے جا کر مارا ہے. لیکن یہ حسین بھوکا پیاسا حسین ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا حسین ہے. کب تک جنگ کرتے؟ کہتے ہیں کہ مقتل کے جملے ہیں، جنگ کرتے چلے جاتے اور کہتے چلے جاتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک اور جگہ پر آیا، کہا کہ مولا اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جاتے ہیں. علماء نے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نعرے کیوں بلند کر رہے ہیں. یہ بلند اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آخری موقع تک حسین کی آواز بی بی کے خیموں تک جاتی رہے، تاکہ دل میں تھوڑی سی آس باقی رہے کہ حسین زندہ ہے. لیکن کب تک یہ حسین لڑتا، بھوکا اور پیاسا حسین. روایت میں آیا، مقتل میں آیا، لڑ کے جب تھک گئے، فوقف ساعتا لیستری، امام حسین نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، تو کیا ہوا، اذا اتاہ حجر فوقع فی جبہتہ، ایک پتھر آتا ہے اور امام حسین کی پیشانی پر آ کر لگتا ہے. یہ پتھر کا اصابت کرنا تھا کہ امام حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوتا ہے. خون جب چہرے پر آتا ہے تو امام کیا کہتے ہیں، وَأَخَذَ قَمِيصَهُ لِيَمْسَحَ دَمَ عَنْ وَجْهِهِ، امام حسین نے اپنی قمیض کو لیا کہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کرے. تو دشمن نے دیکھ لیا کہ امام کا سینہ نظر آ رہا ہے. اذا آتاہم سہم محدد مسموم لہو ثلاثہ شعاب فوقع فی صدری و فی قلبہ. ارے دشمن نے ایک سے شعبہ تیر مارا. روایت میں اختلاف ہے، یا سینے میں آ کر پیوست ہوا یا قلب میں جا کر پیوست ہوا. اب امام حسین سے سنبھلا نہیں جاتا. اب گھوڑے سے زین سے زمین پر آتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ. آخری جملہ سنے، مجلس تمام ہوا، کہتے چلے جاتے ہیں الہی رضاً بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. خداوند متعال ماہ مبارک رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. خداوند متعال ہمیں واقعتاً اس ماہ مبارک رمضان کے اندر تیری حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خداوند متعال اگر اب تک جو ہے خداوند متعال تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہے، تو ماہ مبارک رمضان کی اگلی جو راتیں آ رہی ہیں، شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، بڑی راتیں آ رہی ہیں، شب ضربت امام علی علیہ السلام نے، اے خداوند متعال تجھے امام علی علیہ السلام کی اس ضربت کا واسطہ خداوند متعال ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اور اپنے آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات.